جی پاکستانیوں مبارک ہو آپ کو۔ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب اپنی ڈیوٹی پورے کرتے ہوئے لندن پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ جیسے ہی ان کی ایئر سپیس میں پاکستانی ایئر فضائیہ کا طیارہ گیا تو غائب ہو گیا، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ لیکن انشاءاللہ ایک دو دن میں خبریں آ جائیں گی کہ جناب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہمارے محسن جو لندن میں تشریف لے کے گئے ہیں وہ کس انجینئرنگ کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں، اور پاکستان میں اب کیا انجینئرنگ ہونے والی ہے۔ تو ایک تو کنفرم ہے کہ یہ صرف اور صرف وہ جو باہر ایک ہمارا سب سے بڑا چور نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں اس کے لیے بلایا گیا ان کو کہ آئیں، اب ان کو جو ہے وہ واپس پاکستان لے کے جانا ہے۔ تو کیسے ان کو ایک تو ان کی نااہلی ختم کرنی ہے، اور دوسرا جو ان کو کیسے الیکشن جتوانا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ الیکشن جتوانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ان کو، کچھ بھی، چاہے آدھی پاکستان کی عوام مارنی پڑے، ایک بندے کو جو دنیا کا کرپٹ ترین انسان ہے، جس کرپٹ ترین انسان پہلے نمبر پہ آتا ہے اس دنیا میں، جس نے سب سے زیادہ چوری کی ہوئی ہے، اس کو کیسے جتوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جس کو امریکہ جو ہے نا لائے گا نا پاکستان میں، تو وہ انسان بالکل کرپٹ ترین انسان ہو، کیونکہ امریکہ پاکستان کو کبھی بھی خوشحال نہیں دیکھ سکتا۔ امریکہ ہمیشہ پاکستان کی بربادی کا خواہاں رہا ہے۔ امریکہ جو ہے اسرائیل کا پٹھو ہے، اور اسرائیل پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو یہ جو ہے جس کو امریکہ لائے گا وہ پاکستان کا کبھی حمایتی نہیں ہوگا۔ تو اب وہ جناب اس کو لانا ہے نواز شریف کو، اور جتنے بھی اس کے ساتھ کے سب آ چکے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اس طرح سے کہ مجھے ایسے ہو کہ جیسے میں بہت عزت دار آدمی تھا، میری عزت میں ان لوگوں نے چھرا گھونپا، وہ چھرا واپس نکالا جائے، تب میں پاکستان میں جاؤں گا۔ تو اب اس کے لیے وہ اس کو بلایا ہمارے جناب چیف آف آرمی سٹاف کو لندن میں۔ تو اب جو ہے وہ آئیں گے واپس، تو انشاءاللہ پاکستان میں جو ہے نا انجینئرنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے جتنے جو ہے نا، اس کے لیے سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہے ایک ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، وہ ٹارگٹ ہیں، وہی ان کا رستے میں جو ہے دیوار بنے ہوئے ہیں۔ تو اب آ کے پی ٹی آئی کو چاہے ختم کرنا پڑے، چاہے گولیوں سے اڑانا پڑے، چاہے جو ہے وہ زہر دینی پڑے ان کو، لیکن پی ٹی آئی کا آپریشن شروع ہوگا آ کر۔ تو پی ٹی آئی والوں ریڈی ہو جاؤ، اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے کا ٹائم ہے، اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو، تب جا کے یہ بات بنے گی۔ ورنہ جو امریکہ انجینئرنگ کا پیپر آئے گا اس میں بہت برے حالات ہوں گے، بہت ہی برے، کیونکہ ان کو فکر نہیں ہے۔ اس کو گیا جہاز پیسوں کا بھر کے آئے گا وہاں سے، ختم ان کی کہانی، ان کے بچے کھائیں گے بیٹھیں گے، کیونکہ یہ جو ہے پی ڈی ایم والے اور یہ ہمارے جرنیل ہیں، انہوں نے تو اس ملک میں رہنا ہے، یہی راج کرنا ہے، باقی تو سارے انہوں نے مارنے ہیں، کیونکہ یہ بادشاہی نظام چاہتے ہیں کہ ہم رہیں بس، باقی سارے ہمارے نوکر ہوں اور ہم بادشاہ ہوں وہاں، یہاں پہ یہ پی ڈی ایم اور ہم۔ تو اتنے بندے جو ہیں وہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، باقی سارے ان کے لیے جو ہے وہ گدھے گھوڑے ہیں۔ تو اب وہ آئیں گے واپس ہے تو جو ہے یہ آپریشن شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا وہاں مریم جناب نواز صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے۔ بھائی آپ کی تکلیف کو کیا کریں، کیا کریں؟ آپ کی تکلیف سے آٹا مل جائے گا؟ آپ کے دل میں جو درد ہے، جا کے دکان والے کو بولیں گے کہ ہمیں آٹا دے دو، تو میرے دل میں بڑا درد ہے جی، اس ملک میں جو ہے آٹا نہیں مل رہا، تو وہ آٹا دے دے گا؟ میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میرے دل میں بہت درد ہے اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، مجھے فری گولیاں دے دو، دے دے گا کوئی؟ یہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دیں۔ آپ نے کبھی جا کے گروسری خریدی ہے؟ کبھی جا کے شاپنگ کی ہے؟ آٹے دال چنے کا بھاؤ آپ کو پتہ ہے کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ کچھ نہیں پتہ۔ کبھی کوئی چیز جا خریدی ہو تو پھر آپ کے گھروں میں کبھی آپ کو پتہ اس طرح کے حالات ہوئے؟ آپ نے کبھی گوشت کے بغیر روٹی کھائی ہے؟ جو ملک کے حالات کر دیے، خدا تم کو غرق کرے گا، بہت برے حالات کر دیے ہیں۔ بیٹھے ہمارے دل میں درد ہے، نواز شریف کے دل میں بہت درد ہے۔ نواز شریف کے دل میں کیا درد ہے؟ بیٹھا لندن میں ڈیلی KFC کھا رہا ہے، اس سے کیا پتا کہ یہاں لوگوں کو آٹا کیوں نہیں مل رہا ہے، لوگ روٹی نہیں کھا سکتے، ایک وقت کی خالی روٹی نہیں کھا سکتے۔ نواز شریف کے دل میں بڑا درد ہے، بیٹھا ہے وہاں پہ۔ تو پاکستانیوں، اب جو انجینئرنگ پیپر آئے گا اس کے آگے جو آپ ڈٹ گئے نا،
تو آپ جو ہے ایک قوم بن جائیں گے. اگر اس سے انجینئرنگ پیپر کے آگے آپ نہ ڈٹے تو آپ بالکل ناکام ہیں اس دنیا میں. تو اس بار جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہو کے کھڑے ہونے کا وقت ہے.